الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات باصفات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان قدر، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے بے شمار احسان ہے ہم پر۔ اگر اللہ رب العزت کے احسانوں کا بدلہ دینا چاہیں تو ساری زندگی نہیں دے سکتے، اور تمام احسانوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا ایک عظیم احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں سارے نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور آپ سے محبت کا تعلق قائم کرنے کی توفیق دی، اور آپ کی اہل بیت طہار، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اصحاب تمام سے محبت کرنے کی توفیق دی۔ یہ اس رب کے احسان ہے کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت بھی ان سب کی محبت میں عطا فرمائے، اور قبر اور حشر میں ان سب کا ساتھ عطا فرمائے۔ عزیزان قدر، آج کا میرا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے صحابی رسول ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان قدر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کے قتل کی بشارتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی دیا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے والے بھی صحابہ میں سے ایک گروہ ہوگا، اور وہی قتل کریں گے۔ عزیزان قدر، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، چند لمحے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، تو میں نے پوچھا کون ہے؟
تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے آنے دو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا اور فرمایا کہ مرحبا، پاک مرد اور پاک خصلت والے انسان کو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک کہا اور پاک خصلت والا انسان کہا۔ عزیزان قدر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عظمت اور شان والے صحابی رسول ہے کہ وہ صحابی رسول کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہوگا، کتنا اعلیٰ مقام ہوگا کہ جس صحابی رسول کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمائیں کہ مرحبا، آنے دو پاک مرد کو اور پاک خصلت والے انسان کو، جس انسان کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک ہونے کی بشارت دے، آپ کی تعریف کریں۔ اس انسان کا مقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو اعلیٰ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک اپنی زبان مبارک سے بول رہے ہیں اور پاک خصلت والے بول رہے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ کچھ گروہ، کچھ لوگ آج اس فتنے کے دور میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان ہی بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کی، حضور کی اہل بیت اطہار سے وفا کی، آپ سے محبت کا تعلق قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے کر جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ لڑنے میں شرکت کی۔ عزیزان قدر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے، ان کی گستاخی تو نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی ان کی بے ادبی کی جا سکتی ہے، نہ ہی توہین کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت، اپنے دور حکومت میں قتل کروایا۔ اللہ رب العزت ہی ان کا فیصلہ جانتا ہے۔ اللہ کے محبوب یہاں تو جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عمل کا کیا حصہ ہے، کیا سزا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروانے کے معاملے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ رب جانتا ہے کہ آپ کی سزا کیا ہے۔ ہم حضرت امیر معاویہ کو نہ ہی گستاخ کہیں گے، نہ ہی ان کی بے حرمتی کریں گے صحابی رسول ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ ضرور کہیں گے
کہ انہوں نے اجتہادی غلطی کی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ لڑی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا، قتل کروایا، وہ صحابی رسول کو قتل کروایا کہ جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بہت پیار کیا کرتے تھے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت پیار کیا کرتے تھے۔ عزیزان قدر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کب تک جیو گے، سو اقتدا کرو میرے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد درجہ بدرجہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ کے بعد محبت کرنے کا درس دیا، وصیت دی، نصیحت فرمائی، آپ کو فرمایا، فرمان جاری کیا کہ عمار بن یاسر میرے بعد تم نے ان سے وفا کرنی ہے، محبت کرنی ہے، اور یہ تم سے محبت کریں گے جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ آپ کو قتل کرے گا۔ عزیزان قدر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قتل ہونے کی بھی بشارتیں آپ کو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے دی، اور آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا بھی درس دیا، نصیحت فرمائی، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صحابہ کرام سے محبت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو محبت کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی، سیدنا امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی۔ اس طرح محبت کی حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح محبت کا پیمانہ بلند کر دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی محبت میں اپنی جان کو ہی قربان کر دیا۔ عزیزان قدر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت کا اجر اللہ یا اس کا محبوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس انسان نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کی، وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان قدر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہوئے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی محبت میں ہی اپنی جان کو ہی قربان کر دیا۔ عزیزان قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام بہت عظمت اور شان والے ہیں، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
آپ کی عظمت اور شان پہ قربان جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنی جان کو ہی قربان کر دیا۔ عزیزان قدر، ایسے صحابی رسول کی عظمت و شان ہمیں دن رات بیان کرنی چاہیے، اپنی اولادوں کو سکھانی چاہیے، اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کو بتانا چاہیے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا تھا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عظمت اور شان کیا ہے۔ عزیزان قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی رسول، حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے صحابی رسول، آپ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنے والے صحابی رسول کے بارے میں آج لوگ بکواس کریں، معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی کریں، ان کی عظمت و شان کو بیان ہی نہ کریں، تو عزیزان قدر اس انسانوں پر افسوس ہے، ان لوگوں پر افسوس ہے، بے حد افسوس ہے کہ اس صحابی رسول کی عظمت و شان کو بیان ہی نہیں کرتے، نہ ہی اپنی اولادوں کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت اور شان کیا ہے۔ عزیزان قدر، آج کا یہ دور، آج کا یہ لمحہ فکر ہمیں سوچنے کا وقت ہی نہیں مل رہا، ہماری عقلیں اس طرف آتی ہی نہیں، ہمارے ذہن اس طرف آتے ہی نہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، کیا عظمت اور شان ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے۔ عزیزان قدر، آج اس دور میں اگر ہم لوگ مشکلات کا شکار ہے، ہماری اولادیں نافرمان ہے، ہماری بہنیں مائیں بے پردہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، ہماری مائیں بہنیں بے حیائی کی طرف اگر مائل ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا چھوڑ دیا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں بتانا چھوڑ دیا ہے، ان کو یہ پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہم حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اپنی اولادوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو بتائیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری ماں بے پردہ ہے، اس کا لباس اس قدر بے حیا اور فاحشہ لباس ہے کہ اس کا سارا جسم نمائش کر رہا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر اپنی ماں کو یہ کہیں گے کہ اماں جان آپ کا لباس صحیح نہیں ہے تو بے ادبی ہو جائے گا۔ عزیزان قدر، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہماری ماں اس قدر بے حیا لباس پہنتی ہے تو ہمارے اوپر فرض ہے، اگر ہم جانتے ہیں تو اپنی ماں کو بھی یہ کہیں کہ اماں جان اپنا لباس حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کرو۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ بتائیں کہ جس طرح حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس تھا، اس طرح پہنو، اس طرح کا لباس اپناؤ، اس طرح کا حلیہ اپناؤ۔ عزیزان قدر، اگر ہم اپنی ماں اور بہنوں کو یہ سکھانا شروع کر دیں گے تو ہماری مائیں بہنیں بے حیائی کی طرف مائل نہیں ہوں گی، ان کے لباس صحیح ہوں گے، بے پردگی کی طرف مائل نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں نافرمان نہیں ہوں گی، ہم اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنا لیں گے، اپنی اولادوں کو سکھانا شروع کر دیں گے، صحابہ کرام کی محبت کو اپنا لیں گے، اپنی اولادوں کو ان کی محبت کے بارے میں بتانا شروع کر دیں گے، تو عزیزان قدر ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہماری غربت ختم ہو جائے گی، ہمارے گھروں میں یہ جادو ٹونے کے جو معاملات چلتے رہتے ہیں
کبھی ماں کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھ پر جادو کروا دیا، کبھی بیوی کہتی ہے میری ساس نے کروا دیا، کبھی کوئی یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی اولادوں کو سکھانا شروع کر دیں، اپنی ماؤں بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بتانا اور سکھانا شروع کر دیں۔ یہ جو رزق کی کمی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب ہے۔ اگر رزق کی کمی ہے، جادو کا معاملہ ہے، اولاد نافرمان ہے، مائیں بہنیں بے حیائی کی طرف مائل ہے، بے پردگی کی طرف مائل ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا اور سکھانا چھوڑ دیا، خود بھی سیکھنا چھوڑ دیا، حضور کی ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھنا اور اپنی اولادوں کو سکھانا چھوڑ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا اور اپنی اولادوں کو سکھانا چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک تمام صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانا ہم نے چھوڑ دیا، ان کی محبت کو چھوڑ دیا۔ عزیزان قدر، آج ہمیں سوچنے کا وقت ہے ہمارے پاس۔ اگر آج ہم سوچ لیں گے، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور کی صحابہ کرام اور آپ کی اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو عزیزان قدر ہمارے سارے معاملات دور ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ عزیزان قدر، جس انسان سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے اس انسان سے اس کا رب بھی راضی ہو جائے گا، اور جس انسان سے اللہ کا رسول ہی راضی نہیں ہے اس انسان سے رب بھی راضی نہیں ہے۔ تو عزیزان قدر، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح محبت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی اہل بیت اطہار اور آپ کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آخر میں سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔